السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت ذی وقار سب تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں جس ذات اقدس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ اس ذات کی لاتعداد درود و سلام ہو حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے ہمیں جینے کا ایک مکمل ضابطۂ حیات عطا کیا۔ حضرات گرامی، جب سے انسان اس روئے زمین پہ آیا، اس کا ازلی اور ابدی دشمن شیطان بھی اس کے ساتھ زمین پہ ہر طریقے سے اس کو بہکانے کے لیے، ورگلانے کے لیے، اللہ کے راستے سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اور وہ کتاب جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے کسی واقعے میں، کسی بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ قرآن نے جو باتیں ماضی کی وہ بھی سچ، جو فیوچر کی باتیں کی وہ بھی سچ، جو قیامت کے منظر کو اب پیش کر دیا وہ بھی سچ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر شیطان کی دشمنی کو بڑا واضح بیان کیا۔ شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا، اللہ نے لعین اور مردود بنا دیا، دھتکار دیا۔ تو شیطان اللہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت و وقار کی قسم، اب میں ان کو ضرور بہکاتا رہوں گا، بھٹکاتا رہوں گا، برگلاتا رہوں گا، اور اس کے لیے سب سے مضبوط حملے کی جگہ، جو میرے گھات لگانے کی جگہ ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، وہ تیرا صراط مستقیم ہے۔ آواز تھوڑی کم کرو۔ تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، ہدایت کے راستے پہ بیٹھوں گا، دین کے راستے پہ بیٹھوں گا، نیکی کے راستے پہ بیٹھوں گا،
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اور تیرے سیدھے راستے پہ نہیں آنے دوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور پھر چاروں طرف سے تابڑ توڑ اس پہ حملے کروں گا. کسی پہ آگے سے اٹیک کروں گا تو وہ بہک جائے گا، کسی سے پیچھے سے اٹیک کروں گا تو وہ بہک جائے گا. اگر کوئی آگے اور پیچھے کے اٹیک سے بچ جائے گا تو دائیں طرف سے حملہ کر دوں گا، اگر دائیں طرف سے بھی بچ گیا تو بائیں طرف سے بھی حملہ کر دوں گا. سب سے پہلے اسے دنیا کی رنگینی دکھاؤں گا. اگر یہ دنیا کی رنگینی میں نہ ڈوبا تو اسے آخرت سے دور کروں گا، اور اگر یہ آخرت سے بھی نہ ہٹا تو اس کے دین کے اندر شک و شبہات اس کے نظریے کے مطابق اس کی سوچ اور اس کے ذہن میں ڈالوں گا. اور کبھی کبھی دنیا کی کامیابی، دنیا کی عزت، اس کو اس کے دل میں بٹھاؤں گا، کہیں نہ کہیں سے یہ بھٹک کے تیرے راستے سے ہٹ جائے گا. پھر شیطان نے کہا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اللہ تو نے اس حضرت انسان کو دیکھا جسے تو نے میرے اوپر فوقیت دے دی، اور اس کی وجہ سے تو نے مجھے لعین، مردود، رجیم کہا. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اب میں اس حضرت انسان کی، حضرت آدم کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں. لأحتنکن ذریتہ، اس کی اولاد کو ہر طریقے سے اس پہ حملہ کروں گا، اسے ورگلاؤں گا. اور پھر شیطان نے بڑے چیلنج سے اور بڑے رسوخ سے اللہ سے مخاطب ہو کے کہا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، انہیں گمراہ کروں گا. کس طریقے سے؟ او یار، جس نے کلمہ پڑھ لیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کلمہ پڑھ لیا انسان جنتی ہے، عمل کی کیا ضرورت ہے؟ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، میں اس کو ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اور یار ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لینا. وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، اور کبھی یہ آس دلا کے اس سے گناہ کرواتا جاؤں گا کہ گناہ کرتا جا. اور اللہ کے بندے، وہ رب تو بڑا رحیم ہے، اسے تیرے گناہوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کر لے گناہ، صبح و شام کر لے، دن رات کر لے، جوانی میں کر لے، بڑھاپے میں کر لے، گناہ کرتا رہے، آخر میں موت سے پہلے توبہ کر لینا، وہ رب بڑا رحیم ہے. اللہ کے بندے، اللہ کو تیری عبادت کی تھوڑی ضرورت ہے. یہ شیطان کا حملہ کہ اس نے اللہ کے سامنے یہ کہا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، میں اسے گمراہ کروں گا، ہر اعتبار سے کروں گا. پیر صاحب کی، حضرت صاحب کی بیعت کر لو، بس وہ جانے اور رب جانے کہاں گئی نمازیں، کہاں گیا دین، کہاں گیا اسلام. بس ٹھیک ہے، بیعت ہو گئی. جس بزرگ کی بیعت کر لی، اب وہ جانے اور رب جانے. ہمارا پلڑا تو صاف ہے. سال کے بعد ایک دن محفل میلاد کر لی، پورا سال اللہ کے گھر کو ویران رکھا، نبی کے دین سے اجنبیت اختیار کی، اللہ رسول کی بات کو بھولا رہا. کوئی بات نہیں، تیرے دل میں تو محبت ہے نا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کہا اللہ انہیں دنیا کی امیدوں پہ جگاؤں گا، انہیں دنیا کی امیدوں کے پیچھے لگا دوں گا. آج دیکھ لیں، جوان آدمی ہے، جوانی میں رب بھولا ہوا ہے، دنیا میں اپنا فیوچر بنانا چاہتا ہے، رات کی تاریکی میں عشاء اور فجر کی نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں آتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن ہزاروں میل کا سفر کر کے ڈینگی لگا کے
موت کے منہ سے گزر کے یورپ میں چلا جائے تو اس کو کامیابی سمجھتا ہے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، امیدیں دلاؤں گا۔ اور یار دنیا ہو تو دنیا عزت کرتی ہے، دولت ہو تو لوگ عزت کرتے ہیں، دولت نہ ہو رشتہ داری نہیں پہچانی جاتی۔ شیطان نے کہا انہیں امیدیں دلاؤں گا، معیار زندگی میں دنیا کو اتنا بھر دوں گا، اتنا حسین بنا دوں گا کہ یہ سمجھے گا دنیا اگر میرے پاس نہیں تو دنیا دار میری عزت کرے گا ہی نہیں۔ اگر دنیا کا مال میرے پاس نہیں ہوگا، کچی کوٹھیا میں رہنے والا ہوں گا، اولاد کے جسم پہ پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے تو دنیا میں ناکامی ہے۔ دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے پیچھے لگا دوں گا، ساری عمر فنا کر دے گا۔ کمانے کی حرص اتنی بڑھا دوں گا کہ جمعے کا شعور بھی نہیں ہوگا، نمازوں کا شعور بھی نہیں ہوگا، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرے گا، مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دے گا، صحت مند ہونے کے باوجود روزے نہیں رکھے گا، دنیا کی امیدوں اور رنگینیوں میں ڈال دوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، غیر اللہ کے نام پہ جانور ان سے ذبح کراؤں گا۔ زمانہ قدیم میں جب میرے نبی ظہور پذیر ہوئے، مبعوث ہوئے، تو جانور کے کان کو کاٹ دیا جاتا تھا، غیر اللہ کے نام پہ وقف کیا جاتا تھا۔ بتوں کے نام پہ جانور خاص عقیدت کے نظریے سے چھوڑے جاتے تھے۔ آج جدید دور میں بھی جانور، خاص طور پہ کتے کے کان پیدا ہونے کے بعد کاٹے جاتے ہیں، جس کتے کو لڑائی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس نے چیلنج کیا تھا، میں ان کو جانوروں کے کان کاٹنے، لڑائی ڈالنے، جانور کو لڑوانے کے اندر، جانوروں کے اس چیزوں کے اندر، غیر اللہ کے نام کے اوپر ان چیزوں کو وقف کرنے کے اوپر اسے بہکا دوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں نے ایسا ورگلاؤں گا اللہ یہ تیری فطری جبلت کو، تیری فطری تخلیق کو بدل دے گے۔ اتنے 100 سال پہلے شیطان نے جو چیلنج کیا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ اس آدم کی اولاد کو ایسا بہکاؤں گا، ایسا ورگلاؤں گا کہ یہ تیری تخلیق کو بدلیں گے۔ آج مرد عورت بن رہی ہے، آپریشن کروا کے مرد، جس کا جی چاہتا ہے وہ مرد عورت بن رہی ہے، جس عورت کا جی چاہتا ہے وہ مرد بننا چاہتا ہے۔ ہم جنس پرستی اور دنیا میں بڑے بڑے ممالک میں اسے قانون بنا کے اسے حق دیا جا رہا ہے، جس مرد کا دل چاہتا ہے جس مرد سے چاہے نکاح کرے، جس عورت کا دل چاہتا ہے جس عورت سے چاہے نکاح کرے۔ شیطان نے چیلنج سے کہا اللہ اس حضرت انسان کو ایسے بہکاؤں گا، تیری فطرت، تیری جبلت، تیرے قانون کو بدلے گا۔ عورت فطرتاً گھر کی چار دیواری کی ملکہ بنائی گئی، اسے گھر سے نکال کے مرد کے شانہ بشانہ بازار میں کھڑا کروں گا۔ اللہ نے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں کے اوپر ایک برتری دی، اس کی بیٹی کو، اس کی بیوی کو، اس کی بہن کو اس کے برابر کھڑا کر کے مقابلے میں لاؤں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا جس قوم کی عورت سربراہ ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی، ان کے اندر سرپرستی عورت کو دلاؤں گا، اللہ کی تخلیق بدلواؤں گا۔ مرد عورتوں والی شباہت اختیار کر رہے ہیں، عورتیں مردوں والی شباہت اختیار کر رہی ہیں۔ بہت ساری عورتیں مردوں والے کپڑے پہنتی ہیں، اور بہت سارے مرد عورتوں جیسے بال رکھتے ہیں، پونیاں لگاتے ہیں، کانوں میں بالیاں ڈالتے ہیں، اپنا حلیہ عورتوں جیسا رکھتے ہیں۔ عورت کا لباس اور سطر اللہ نے زیادہ بنایا تھا، یہ اپنے کپڑے کو چھوٹا کرتی جائے گی۔ اس کی فطرت میں حیا تھا، شیطان نے کہا اللہ اس کی تخلیق جس فطرت پہ پیدا کیا اس کو بدلوں گا، حیا کی جگہ بے حیائی پیدا کروں گا۔
اور اس کی عزت کو جدت پسندی کے نام کے اوپر اس کے اندر اللہ تیری فطرت کے قانون کی بغاوت کھڑی کر دوں گا۔ یہ شیطان کا چیلنج۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ سنو، پھر جو شیطان کی مانے گا وہ ہمیشہ کے لیے گھاٹے میں جائے گا، اور پھر اللہ کو اپنے بندوں پہ یقین کتنا، مان کتنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ جا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ۔ اللہ نے کہا جا شیطان، تجھے کھلی آزادی ہے، اپنی آواز کی لذت کے ساتھ لوگوں کو بہکا۔ گانے کے اندر کیسا سوز ہے، گانے کے اندر کیسی شیطان نے کشش ڈال دی ہے کہ جو ہی گانا ہوگا انسان کے اندر عجیب حرکت آنی شروع ہوگی۔ نکاح جیسی پاکیزہ سنت، اس کے اندر بھی جب تک ناچ گانا نہیں ہوگا، اس کے کانوں کی لذت نہیں ہوگی، یہ خوشی کو خوشی بھی نہیں سمجھے گا۔ اللہ نے کہا جب بہکا وَاسْتَفْزِزْ، جتنی تیرے اندر ہمت ہے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز میں کشش پیدا کر، اپنی آواز سے جا بہکا جتنا بہکا سکتا ہے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور جا کسی پہ اگر تیرے سے تیز ترین حملہ ہوتا ہے تو کر لے، کسی پہ آہستہ آہستہ حملہ ہوتا ہے تو کر لے۔ بڑے بڑے نیک دیندار لوگ آہستہ آہستہ دنیا کی طرف جاتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ اچانک دین سے ہٹ کے دنیا میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ اس نے چیلنج کیا تھا۔ اللہ نے کہا جا جیسے تیرا معاملہ چلتا ہے، جس طرح تو ان پہ ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، جا ورگلا لے، تیرے پہ جس طرح بھی ان پہ حملہ ہو سکتا ہے جا کر۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور جا ان کے مال میں شریک ہو جا۔ کیا مطلب؟ کہ ان کو حرام کمانے کی لذت، حلال کمائے گا تیرے پاس بچے گا کیا؟ تیرا تو خرچ بھی پورا نہیں ہوگا۔ حرام کماؤ گے تو کچھ بنے گا، ملاوٹ کرو گے تو کچھ بنے گا، رشوت لوگے تو گھر کا نظام چلے گا، اوپر کی کمائی ساتھ ملے گی تو کچھ بنے گا۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، جا جا کے ان کے مال کی ہوس، مال کی خواہش، مال کی لذت ان کے دل میں ڈال دے۔ اور وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، جو کما لینا ان کو پھر حرام کاموں میں لگوا دینا۔ جب تیرے اندر ہمت ہے تو ہو جا شریک۔ آج شیطان نے حملہ کیا، پہلے مال کمانے میں حرام کی آمیزش کروائی، پھر جو ہم نے مال کمایا اسے حرام میں لگوانے میں آمیزش کروائی، کہ انسان گناہ کے کاموں میں، فحاشی، بے حیائی، عریانی کے کاموں میں، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے کاموں میں وہ اس پیسے کو لگاتا ہے۔ والاولاد، اور شیطان انسان کی اولاد میں شریک دیا رب نے، نام اللہ دیتا، پیرا دیتا۔ جا ان کی اولاد میں شریک ہو جا۔ زمانے قدیم میں بھی عبد العزیٰ نام رکھتے تھے، عبد الشمس نام رکھتے تھے، اور وہ بھی اپنے بتوں پہ نام رکھتے تھے۔ دیا رب نے، جا ان کی اولاد میں شریک ہو جا۔ چرچے کر کے یہ رب نے نہیں دیا، فلاں نے دیا ہے، جا ان کی اولاد میں شریک ہو جا، انہیں جا کے امیدیں دلا دے جو تو دلا سکتا ہے، کہ اولاد کی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان حلال حرام کی تمیز سے باہر ہو جاتا ہے۔ وعیدہم، اور جا جا کے ان سے جتنے وعدے ہو سکتے ہیں جھوٹے وعدے دلا ان کو۔ دنیا وعدوں پہ، دنیا امیدوں پہ قائم ہے۔ آج ہر انسان یہی سمجھتا ہے اس پہ موت ہے، میرے پہ موت نہیں، اس پہ بیماری ہے، میرے پہ بیماری نہیں، کرونا کا اٹیک اس پہ ہوا، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں۔
وہ مر کے بستر پہ پڑا ہے، میں تو بالکل الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں، اس پہ فقر آ گیا، مجھے کیا کمی ہے؟ وہ غربت کے دہانے پہ پہنچ گیا، میں تو ٹھیک ہوں۔ وہ بیماری میں تڑپ رہا ہے، میں تو صحت مند ہوں۔ وعدہم، جا جا کے ان کو وعدے دلا، تو ٹھیک ہے ابھی۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، میں اپنے بندوں کو بتا دوں گا کہ شیطان کے وعدے وعدے نہیں ہوتے، شیطان کی امیدیں امیدیں نہیں ہوتی، الا غرورا، یہ دھوکے باز ہے، اس کی بات میں ہمیشہ دھوکا ہوتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور سن، تو میرے بندوں کو بہکانا چاہتا ہے، جو میرے بندے ہیں تیرا زور ان پہ چلے گا ہی نہیں۔ کیسا اللہ نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا کہ بندے، شیطان کے بہکاوے میں آ بھی گیا تھا، بھٹک بھی گیا تھا، سچے دل سے توبہ کر لے، میں تیری ماضی ساری معاف کر دوں گا۔ تیری ساری زندگی کے گناہ، ایک آنسو نکلے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تیری تنہائی کے سجدے کر کے، 2 رکعتیں پڑھ کے سجدہ کر کے رب کو منا لے، میں تجھے سب کچھ معاف کر دوں گا۔ اور میں اپنے بندے کو بتا دوں گا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اچھے کے لیے جزا، برے کے لیے سزا، اچھے کے لیے جنت، برے کے لیے نافرمان کے لیے جہنم۔ جنت اللہ کی رحمت کی علامت ہے، اور جہنم اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ جب میں اپنے بندوں کو وعدہ دلاتا رہوں گا، اپنی حق بات بتاتا رہوں گا، وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور میں اپنے بندوں کو بتا دوں گا، اے لوگو، دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور دھوکے باز کے دھوکے میں بھی نہ آنا، شیطان کے دھوکے سے بچ جانا۔ میں اپنے بندوں کو بتا دوں گا، لا ریب کتاب میں بتاؤں گا، اور میں اپنے بندوں کو یہ بھی بتاؤں گا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بندو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھنا۔ آج اگر کسی کو پتہ چلے میرے گھر کے اس دیوار سے حملہ ہوگا، وہ انسان اس طرف سے چکنا رہتا ہے۔ اللہ نے دشمن کے، شیطان کے ہر وار کو بتایا کہ یہ شیطان کہاں کہاں سے وار کرے گا، کبھی تمہاری اولاد کی طرف سے، کبھی مال کی طرف سے، کبھی خواہشات کی طرف سے، کبھی جدت کے نام پہ، کبھی کسی انداز کے اوپر حملہ کرے گا، لیکن تم اس کی باتوں میں نہ آنا۔ حضرات گرامی، آج کسی کو بتا دیا جائے کہ رات کو چور آئیں گے، کیا وہ گھر والے ساری رات سو کے گزاریں گے یا جاگ کے گزاریں گے؟ اللہ نے شیطان کے چور دروازے کا بیان کر دیا کہ یہ کہاں سے حملہ کر سکتا ہے۔ چکنا رہنا، جاگ کے رہنا، بیدار رہنا، اور اس سے بچ کے رہنا۔ ہم پھر بھی غفلت کی زندگی اور شیطان سے دوستیاں اور رب سے دشمنیاں، تو پھر سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کو جا کے پڑھیے گا۔ اللہ کا قانون دیکھے کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں، دین کا قانون اور رسول کیا ہے؟ اگر کوئی دنیا کا انسان تمہیں کل کی خبر دے کہ کل یہ ہوگا، فرمایا اس کی بات کو کبھی بھی نہ مانو۔ کل کیا ہوگا؟ اور اگر کسی نے اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھائیں اور جو اس نے کہا اس کو مان لیا، اس پہ یقین کر لیا، تو 40 دن تک تو اس کی عبادت تک کی ناراضگی اور قبولیت سے دوری کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف ایک ہستی ایسی ہے جس نے جو کل کے بارے میں کہا وہ سچ ہے، وہ اللہ ہے۔ یا اللہ نے وحی والی زبان محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے جو نکلوا دیا کہ کل کیا ہوگا، قیامت تک کی نشانیاں کیا ہیں، وہ سچ ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی بات کو یہ سچ نہ ماننا کہ کل کیا ہوگا۔ اللہ نے قیامت کے دن کا منظر پیش کر دیا کہ شیطان اور انسان کا مکالمہ کس طرح ہوگا۔
جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو شیطان کو برا بھلا کہیں گے، ہر انسان شیطان پہ لعنت ڈالے گا، اپنے سارے گناہوں کا قصوروار شیطان کو ٹھہرائے گا۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے نا، انسان کچھ بھی غلط کر لیتا ہے، کہتا ہے استغفر اللہ، شیطان نے میرے سے کہلوا دیا، میرے سے شیطان نے یہ بری حرکت کروا دی۔ ہر معاملے کے اندر شیطان کو لا رہا ہے۔ تو جہنمی جہنم کے اندر جب جائیں گے تو سارا مدعا شیطان پہ ڈالیں گے۔ اللہ نے اس منظر کو پیش کیا، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب اللہ کی طرف سے فیصلے ہو جائیں گے، یہ نیکی کرنے والے، یہ عاجزی اختیار کرنے والے، یہ میری بات ماننے والے، یہ اپنے 5-6 فٹ کے وجود کے اوپر میرے حکم کو نافذ کرنے والے، میرے خوف سے ڈرنے والے، جہنم سے بچنے والے جنت میں، اور جو گناہ دیدہ دلیری سے کرنے والے، توبہ سے بھاگنے والے، اللہ کے گھر سے دوڑنے والے، جب ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعْدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، شیطان کہے گا، شیطان اب وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، اور رب بڑا رحیم ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی، کوئی سجدے کی ضرورت نہیں، جس کا آخری وقت کلمہ لا الہ الا اللہ منہ سے نکل گیا وہ جنتی، موت کے وقت کلمہ نصیب، بس ایک دعا کر لے، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا۔ ارے جنت اللہ نے ہمیں نہیں دینی تو کس کو دینی ہے؟ گناہ بھی کر رہا ہے، دیدہ دلیری بھی اختیار کر رہا ہے، اللہ کی رحمت اور رحیم ہونے کا غلط معنی فہوم بھی نکال رہا ہے، تو جب اللہ کے فیصلے ہوں گے یہ جہنمی ہے تو شیطان کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے کہا تھا نا برے کو سزا دوں گا، نافرمان کی سزا ہوگی، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نیکیوں کے تول لگیں گے، بدیوں کے تول لگیں گے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ذرہ برابر تن کے برابر بھی اگر کسی کی نیکی ہوگی، مسجد سے اٹھایا ہوا تن کا اٹھا کے باہر پھینکا ہوگا تو وہ بھی نیکی تجھے دکھا دی جائے گی، اور اگر تو نے ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ گناہ جرم اور زیادتی کی ہوگی تجھے وہ بھی دکھا دی جائے گی۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے رب نے جو تم سے وعدے کیے تھے، ان یقیناً ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کے سارے وعدے تو سچے تھے۔ اذان ہوتی تھی، بلاوا آتا تھا، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ تم بغیر مسجد جائے، بغیر نماز پڑھے، بغیر اللہ کے گھر میں جبیں جھکائے کامیابی چاہتے تھے، اور میں کہتا تھا کامیابی ملے گی، وہ رب کو نمازوں کی ضرورت نہیں، تو محنت کا رب محنت کا صلہ دیتا ہے۔ آج تو جہنم میں جا رہا ہے تو اللہ نے تو تجھے کہا تھا نافرمان کو سزا ملے گی، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے کہا تھا نا، وہ دیکھو وہ جنتی جنت میں چلے گئے، وہ نمازیں پڑھنے والے، وہ دین پہ عمل کرنے والے، وہ اللہ رسول سے محبت کرنے والے، وہ سچ بولنے والے، وہ غریب کا خیال رکھنے والے، وہ بیواؤں کا ساتھ دینے والے، وہ اچھے اخلاق پیش کرنے والے، وہ دیکھو وہ جنت میں چلے گئے، اور نافرمان وہ دیکھو جہنم میں چلے گئے۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، جو میں تم سے وعدے کرتا تھا، او خیر یار، سارا دین داڑھی میں ہے، لو جو میں کہتا تھا رب معاف کرنے پہ آئے تو سارے گناہ معاف کر دے گا، چھوڑ کیا ضرورت ہے، پکڑنے پہ آئے تو نیک کو بھی پکڑ لے گا، تو اس نیک سے اچھا ہے، اس حاجی نمازی سے اچھا ہے، تو اس دیندار سے اچھا ہے، تیرے اندر تو یہ خوبی ہے، تیرے اندر تو یہ کوالٹی ہے۔ شیطان کہہ رہا جو میں تجھے دھوکہ دیتا رہا، وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، جو میں نے تجھے امیدیں دلائی نا، دنیا بنا لے عزت بڑی بنے گی، بچوں کو ڈاکٹر بنا لے عزت بڑی ملے گی، انجینئر بنا لے بڑی عزت ملے گی، حافظ قرآن بننے میں فقیری ساری عمر تیرا بچہ منگتا بنے گا، وہ جو میں تجھ سے وعدے دلاتا تھا نا وہ سب جھوٹ تھے۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ،
میں تمہیں کہتا تھا نا یہ امام مسجد کی حیثیت کیا ہے، 10-20 ہزار لینے والا ہمارے ہاتھوں کی کمائی کھا کے ممبر رسول پہ بیٹھے، اس کی اصلیت کیا ہے، اور دوسرا بیٹا اسی کا ڈاکٹر تو اس کو سلام کرتا تھا۔ میں نے تمہیں وعدہ دیا تھا نا، وہ وعدہ سب جھوٹ تھا۔ اور میں تمہیں کہتا تھا نا مولوی صاحب کے مہینے کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار بھی نہیں، اور ایک سنگر آتا ہے، ایک گانا گاتا ہے، 2 لاکھ 2.5 لاکھ نوٹوں کی برسات کر دیتا ہے، اور پھر تیرے دل میں بات ڈال دیتا تھا نا یار شوق دا کوئی مول نہیں ہوندا یار، انسان کا شوق بھی ہوتا ہے، شہرت بھی ہوتی ہے۔ تیرے پاس دنیا کی طوائفہ ناچنے والی گانے والا سنگر آتا تھا، تو عزت کا باعث سمجھتا تھا، اور عالم دین آ جاتا تو دھتکار دیتا تھا۔ میں تجھے کہتا تھا نا تیرے دل میں بات ڈال دیتا تھا یہ مولوی آدمی ہے، اس کو کیا پتا دنیا داری جینے کا، یہ دیکھ سنگر کیا کمال قسم کا ہے۔ آج لوگ اپنے بچوں کو سنگر نہیں بنا رہے، آج ٹک ٹاک کے اوپر کس طرح کی نازیبا حرکات۔ شیطان نے کہا تجھے شہرت ملے گی، اپنا حسن نوجوان بیٹی جس کو پردے میں رہنے کا حکم دیا، جس کی میرا رب بھی بغیر دوپٹے کے عبادت قبول نہیں کرتا، آج وہ حسن کے جلوہ گر ہوتی ہے اور اپنے فالوور دیکھتی ہے کہ میرے فالوور کتنے ہیں، مجھے کتنوں نے لائک کیا، کتنوں نے پسند کیا۔ وہ شیطان نے جو دلایا تھا نا، شیطان کہہ رہا ہے میں تجھے کہا تھا شہرت میں عزت بڑی ملے گی، نام مری بڑی ہوگی، پیسہ بڑا کمائے گا، اولاد کو دنیا سکھا لے تو بہت کچھ ملے گا۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، جو میں نے تمہیں امیدیں دلائی تھی وہ سب جھوٹ تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، اور میں نے تمہیں زور سے تو نہیں بلایا تھا۔ یہ سورۃ ابراہیم میں اللہ نے کس طرح الفاظ بیان کروائے۔ شیطان جہنمیوں سے کیا کہے گا نافرمانوں سے؟ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، سلطان کا معنی زور بھی ہوتا ہے، غلبہ، سلطان بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، زور طاقت، اور سلطان دلیل کو بھی کہتے ہیں۔ شیطان کہہ رہا ہے نہ تو میرے پاس طاقت تھی کہ میں طاقت کے زور پہ تمہیں ناچ گانے کی مجلس میں لے آیا تھا، نہ تو میرے پاس طاقت تھی کہ میں نے تمہاری مسلمان بچی کے کپڑے مختصر کروا دیے، نہ تو میرے پاس طاقت تھی کہ میں نے تمہیں نیم برہنہ کر دیا، اور نہ ہی میرے پاس کوئی دلیل تھی بغیر دلیل کے تمہیں بلایا۔ مسجد میں عورت جائے گی تو فتنہ، یونیورسٹی جائے گی تو برقعے میں جائے گی تو قدامت پسند، مسجد میں برقعے سے بھی آئے تو فتنہ، یونیورسٹی پردے میں جائے قدامت پسند۔ لوگ کیا کہیں گے تیری بیٹی برقعے میں یونیورسٹی جا رہی ہے، اتار دو برقعہ، نیچے کا لباس بھی چھوٹا کر۔ یہ جدت ہے، یہ ماڈرنزم ہے، یونیورسٹی کا لباس بچیوں کا ایسا چلتا ہے، آج کل بچوں کا یہ تنگ لباس یہ ایسا چلتا ہے، آج کل ماحول ایسا ہے، کو ایجوکیشن ہے، ناچ گانے آج کل چلتے ہیں، اس کے بغیر دنیا نہیں چلتی۔ شیطان کہہ رہا ہے میرے پاس کوئی دلیل تو نہیں تھی، بس تمہیں بلایا، میرے پاس زور تو نہیں تھا۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، اللہ ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے صرف تمہیں آواز لگائی، صرف ایک چھوٹا سا اعلان کروایا، ایک چھوٹا سا بینر لکھوایا کہ آج فلاں جگہ ناچ گانے کی مجلس ہوگی، فلاں جگہ بڑا معروف سنگر آ رہا ہے، فلاں جگہ آج میوزیکل کنسرٹ ہوگا، وہاں ریاض کی زمینوں کے اوپر آج عرب کے اندر ناچ گانے کا اہتمام ہوگا۔ بس میں نے تو اعلان کروایا تھا، ایک ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو تمہیں بغیر دلیل کے بلایا۔ تمہارے پاس دلیل نہیں تھی کہ اللہ رسول نے تمہیں منع کیا تھا، تمہارے پاس دلیل نہیں تھی کہ اللہ رسول نے تمہیں منع کیا تھا باریک کپڑے نہیں پہننے، مختصر کپڑے نہیں پہننے، ناچ گانا نہیں کرنا، طوائفہ کو نہیں دیکھنا، وہ بھی ایک بیٹی ہے اس کو نچوانا نہیں، وہ برائی نہیں دیکھنی، بے حیائی نہیں کرنی۔ میں نے بغیر دلیل کے تمہیں بلایا، تم بھاگے بھاگے آ گئے، میں نے تو نہیں بلایا تھا۔ تھوڑا پیچھے چلیں جائے تو جب سینما کا زمانہ ہوتا تھا، ہم دیکھتے تھے ایک تانگے والا، اس کے اوپر ایک ڈھول والا، اور تینوں طرف وہ فلم کے وہ بینر لگے ہوتے تھے، وہ شہر کا ایک چکر کاٹتا تھا، بس وہ ڈھول باجا بجاتے ہوئے دھمال بجاتے ہوئے وہ ایک شہر کا چکر کاٹتا تھا، اور لوگ سڑکوں پہ نکل کے دیکھتے تھے اب نئی سینما میں آنے والی فلم کون سی ہے، لوگ خود سینما جاتے تھے۔ آج مسجد میں آنے کے لیے
خالی جگہ اے سی خوبصورت مسجدیں آنے کو تیار نہیں، مگر میچ کے ٹکٹ دوری دوری قیمت پہ گھنٹوں پہلے لمبی لمبی قطار میں ہجوم میں 8 گھنٹے 4 گھنٹے کا کرکٹ کا میچ، اور اس کے اوپر اتنے جذباتی کے ہار کے اوپر ہارٹ اٹیک ہو جانا، اتنے جذباتی کے ہار کے اوپر اپنے ٹی وی توڑ دینا، اتنے جذباتی ہو جانا کہ اپنا نقصان کر دینا۔ شیطان کہتا ہے میں نے تو تمہیں ایک بلاوا دیا تھا، تم بلاوے پہ بھاگ آئے۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، خبردار مجھے ملامت نہ کرنا کہ شیطان نے ہم سے کرایا۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت مت کرو، اپنے ضمیر کو اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تمہیں رب روکتا رہا تم میری مانتے رہے، تمہارا نبی ایک ایک نشانی تمہیں بتا کے گیا، قرآن نے ایک ایک راستہ چور دروازہ بتایا، اس راستے سے بچنا، اس نافرمانی سے بچنا، اس بہکاوے سے بچنا، ان جھوٹی امیدوں سے بچنا۔ تم بھی پیچھے چلے، اولادوں کو بھی پیچھے لگایا۔ تمہاری اولاد کو دنیا کے ہر ڈانسر کا پتا تھا، ہر گانے کے اونچ نیچ کا پتا تھا، لیکن تمہاری اولاد، تمہاری بیٹی کو نماز کا نہیں پتا، وضو کے طریقے کا نہیں پتا، حلال حرام کا نہیں پتا۔ تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، میں نے تمہیں بلایا تم آ گئے، مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، یا خبردار آج تم میرے غم میں شریک نہیں ہو، میں بھی آج سزا کا مستحق ہوں، اور نہ ہی میں تمہارے غم میں شریک ہوں۔ آج اپنی اپنی بھگتو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور جو دنیا میں ہر کام میں مجھے شریک بنا دیتے تھے نا، میں نے تو ایک آواز دی تھی نا، یہ بزرگ کی قبر ہے، مانگو یہاں سے سب کچھ ملتا ہے۔ تم نے قرآن پڑھا تھا، قرآن میں تو لکھا تھا واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے آرڈر پہ غالب ہے، جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تم نے تو قرآن نہیں پڑھا تھا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، مقدر لکھنے والا بھی اللہ، مٹانے والا بھی اللہ، وہ دعا سے تقدیر بدل بھی دیتا ہے۔ لیکن میں نے تو ایک آواز دی، جو نہیں لکھا مقدر میں وہ حسین سے مانگ، میں نے تو ایک آواز لگائی، تو بھاگا آیا۔ مجھے شریک نہ بنا، آج دنیا میں مجھے ہر کام میں میری مانتا رہا تھا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، آج ظالموں کے لیے بدترین سزا ہے۔ حضرات گرامی، یہ پورا اس طرح کا مکالمہ اللہ نے سورۃ ابراہیم میں بیان کیا، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ فیوچر کی بات، قیامت کی بات، کل کی بات، انسان اور شیطان کے درمیان ہونے والا مکالمہ، اللہ نے اس کی منظر کشی کس طرح کر دی۔ لیکن انسان قرآن کو سچی کتاب بھی کہتا ہے، لیکن کبھی اس کو اس ایمان کے ساتھ اس نے پڑھا نہیں۔ قرآن کو اصالِ ثواب کی کتاب تو اس نے سمجھا، لیکن اس کے اندر انسان کی جو گائیڈ لائن، جو گائیڈر بنایا تھا، جو اس کی رہنمائی رکھی تھی، آج انسان اس سے بھول گیا۔ اللہ نے شیطان کے ایک ایک وار کو بیان کیا ہے، خدا کے لیے اسے چکن نہ ہوں۔ قرب قیامت برسات کی طرح فتنوں کا نزول ہوگا، ہر دن فتنے بڑھتے جائیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا حتیٰ کہ ایک انسان رات کو مومن سوئے گا، صبح اٹھا ہوگا تو کافر ہوگا، صبح کو کافر ہوگا تو شام تک کا وقت بھی نہیں لگے گا کہ یہ انسان کافر ہو جائے گا۔ آج فتنوں کی یلغار دیکھ لیں، آج عرب بھی اس سے محفوظ نہیں رہ رہا۔ آج وہ عرب کی مٹی جس کو میرے نبی نے فرمایا جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو نکال دیا جائے، آج وہ بھی بیان دیتے ہیں کہ ہم 5 سال کے بعد اس کو یورپ کی تہذیب پہ لے آئیں گے، اور 30 سال کے بعد ہم یورپ سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ آزمائش کا دور ہے، یہ امتحان کا دور ہے، یہ شیطان کی شیطانیت کے عروج کا دور ہے۔ اپنے آپ کو بچا جاؤ، وگرنہ کل قیامت کے دن کسی پہ ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ نے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22 کو تین مرتبہ ترجمے سے جا کے پڑھیے گا، اور اس میں دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے کس طرح مکالمے کے ساتھ وہ بات سمجھائی ہے۔ شیطان انسان سے کس طرح باتیں کرتا ہے، انسان اپنا سارا مدعا کس طرح شیطان پہ ڈالتا ہے، اور شیطان اپنے آپ کو کس طرح بری و ذمہ کر لیتا ہے۔ آج ہم بھی سب کچھ کر رہے ہیں، مدعا دوسرے پہ ڈال رہے ہیں۔ آج اسلام
دنیا سے مٹتا ہوا نظر آتا ہے، اجنبی نظر آتا ہے۔ کوئی صوفیت کے ماحول کے اندر چلے گئے، انہوں نے تبلیغ چھوڑ دی، مسلمانوں کو اچھا برا بتانا چھوڑ دیا، کسی نے جہاد کا غلط معنی لے کے لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا، کسی نے اپنی مرضی کا اپنا طریقہ اسلام میں اپنا لیا، کوئی اسلام کے کسی پہلو کی مذاق کرتا ہے، کوئی اسلام کے کسی پہلو کی مذاق کرتا ہے۔ آج اہل اسلام ہو کے اسلام سے نفرت، داڑھی سے نفرت، منبر سے نفرت، مسجد سے نفرت، قرآن سے نفرت، حافظ قرآن سے نفرت، یہ آزمائش اور فتنے کا دور ہے۔ اپنے اندر شعور پیدا کیجئے اور شیطان کی سازشوں اور چالوں سے چکن نہ ہو جائیے۔ اللہ مجھے آپ کی شیطان کے شر سے، شیطان کی چال سے، شیطان کی سازشوں سے اللہ پاک مجھے آپ سب کو، ہماری اولاد کو، ہمارے معاشرے کو، ہر مسلمان کو اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔